بعض دفعہ گناہوں کی پکڑ فوراً ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ گناہوں کی پکڑ بدیر ہوتی ہے۔ فوراً بھی اللہ پکڑ سے بچائے، بدیر سے بھی بچائے۔ اللہ گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اصل یہ ہے، فوراً پکڑ ہو گئی تو ہو گئی، لیکن جب دیر سے پکڑ ہوتی ہے نا، حالات زندگی معمول پہ چل رہے ہوتے ہیں، بندہ اچانک جب اس کے حالات کلٹی کھاتے ہیں، الٹے ہوتے ہیں، بگڑتے ہیں، تو بندہ ماتھا پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یار یہ کیا ہو گیا؟ یہ میری اولاد تو ٹھیک ٹھاک تھی، میری اطاعت اور کہنا مانتی تھی، فرما برداری کرتی تھی، میری اولاد کو کیا ہو گیا؟ میری بیوی تو گویا کہ محاورہ ہے نا کہ پاؤں دھو دھو کے پیتی تھی، یہ کیا ہوا کہ وہ میرے سامنے بدتمیزی کرنے لگی، زبان درازی کرنے لگی؟ میری زندگی مالی مسائل کچھ بھی نہیں تھے، بہترین معاملہ وسائل ہی وسائل تھے، اچانک بگاڑ ایسا پیدا ہوا کہ ہم میاں بیوی کما رہے ہیں، پوری نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی، یہ اچانک پکڑ نہیں ہوئی، کوئی اپنے آپ کو جھانکو، اپنے گریبانوں میں جھانکو، اپنے دل سے پوچھو، اپنے آپ سے فتویٰ لو کہ یہ وجہ کیا ہے؟ جی ہمیں وجہ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ جی یہ گناہ، اس کی پکڑ دیر سے ہوئی، گناہ بھی بھول گیا، اچھا فلاں گناہ کیا تھا، فلاں کو اذیت دی تھی، فلاں کو رلایا تھا، فلاں کو دھمکی تڑی دی تھی، فلاں کو چیلنج کیا تھا، فلاں کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی تھی، اس کی ترقی کے لیے سر توڑ کوشش کی تھی کہ رک جائے کسی طرح، کسی کی روزی پہ ٹانگ اڑائی تھی اور کسی کی روزی پہ لات ماری تھی، کسی کو دھتکارا تھا، کسی کو رلایا تھا، کسی کو تانا دیا تھا، وہ بھول گیا، لیکن گناہ تعاقب کرتا رہا۔ اب آ کر اس نے پکڑا، اب پکڑا، پھر کہتے ہیں جی حالات اچانک تبدیل ہوئے، اچانک نہیں تبدیل ہوئے، الٹیمیٹم ملتا رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ملتی رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دستک ہوتی رہی، سنبھل جا بندہ، سنبھل جا۔ جب بندہ گناہوں میں جاتا رہا، چلتا رہا، بڑھتا رہا، دلدل میں دھستا رہا، پھر کہ وقت آیا وہی جو پاؤں دھو دھو کر بیوی اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی تھی، وہی سینہ تان کے زبان درازی کے ساتھ پگڑی اچھال رہی ہوتی ہے۔ وہ اولادیں جو سر ہمیں تسلیم کیے رہتے تھے، آمنا و صدقنا کہتے تھے اپنے باپ کو، آج منظور ہو چکے ہیں۔ کل مالی مسائل نہیں تھے، سہولیات ہی سہولیات تھیں، اب روزی بھی تنگ ہونے لگی، جو خواہشات پوری ہو رہی تھیں اب تو ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہی گناہ کا تعاقب ہے، گناہ پیچھے پڑ چکا ہے۔ یاد رکھو، ایک اللہ والے کی بات مجھے اچانک یاد آ گئی، وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے نا سرزد، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جانا اللہ کی نافرمانی ہے، فرمایا جب مجھ سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اللہ مجھ سے روٹھ جاتا ہے، مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ حضرت آپ کو کیسے پتہ؟ فرمایا میرا گھوڑا وہ بھی سرکش ہو جاتا ہے، میری اولاد وہ بھی نافرمان ہو جاتی ہے، میری بیوی وہ بھی کہنا نہیں مانتی، روزی روٹی وہ بھی ہٹ جاتی ہے، مہنگی پڑ جاتی ہے، روزی روٹی وہ مہنگی پڑ جاتی ہے۔ حالانکہ روزی روٹی تو تعاقب کرتی ہے، انسان کا پیچھے پڑتی ہے، جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے اسی طرح روزی بھی انسان کو تلاش کرتی ہے، لیکن وہی روزی مہنگی پڑ گئی، مشقت کے ساتھ پڑ گئی، پسینہ بہنے کے بغیر روٹی نہیں ملتی۔ ارے اللہ والے نے فرمایا جب میں غلطی کرتا ہوں اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ حضرت آپ کو کیسے پتہ؟ فرمانے لگے میرا گھوڑا سرکشی کرنے لگ جاتا ہے، میری اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، بیوی زور آور ہو جاتی ہے، وسائل کم پڑ جاتے ہیں،
مسائل بڑھ جاتے ہیں. میں سمجھ جاتا ہوں میں نے کسی بڑے کے معاملات میں کوتاہی کی ہے. میں بڑا ہوں, میرے چھوٹے میرے ماتحت میری نافرمانی کر رہے ہیں, فوراً توبہ کرتا ہوں. تو میرے دوستو, گناہوں کے گناہ تعاقب کرے, اس سے بچے, فوراً اللہ سے توبہ زاری کرے. گناہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, گناہ ہو جاتا ہے. گناہ کے کرنے ہو جائے اس کے فوراً بعد رجوع اللہ کرے, توبہ استغفار کرے, تاکہ گناہ تعاقب نہ کرے. اگر گناہ نے تعاقب کر لیا, پیچھا کر لیا, تو پھر جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے.